بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمہ کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست و جائز ہے اور برمحل ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو قرآن نے رؤوف الرحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم مت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور وہ مکالمہ یہ ہے: رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان: کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان: ہاں، اس میں تو ابھی مجھے کچھ شبہ ہے۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی، اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے، پھر آپ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403، زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313۔ لشکر اسلام کا جاہو جلال۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا، اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سج کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار
پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھر جہینہ، پھر سعد بن حزیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کے لمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے، اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا اے ابو سفیان الیوم الملحمۃ الیوم تستحل الکعبۃ، آج گمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ آپ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس عظمت پہنانے کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد بن عبادہ، کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے بارگاہ رسول میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں
کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ اے ابو سفیان الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوج کے ساتھ مکہ کے بلائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613۔ فاتح مکہ کا پہلا فرمان۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، وہ محفوظ ہے، اس کی جان یعنی بخشی گئی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں داخل ہو گیا۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بن کر کباب ہو گئی اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی، اے بنی کنانہ، اس کم بخت کو قتل کر دو، اس کم بخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخ و پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا اور ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔
میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل و سفیان بن امیہ و سہیل بن عمرو اور جماش بن قیس نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے 2 آدمیوں حضرت کرز بن جابر فہری اور حبیش بن اشعر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ بخاری کی روایت میں ہے انہی 2 حضرات کی شہادت کا ذکر ہے، مگر زرقانی وغیرہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار قریش نے قتل کر دیا، 2 وہ جو اوپر ذکر کیے گئے اور ایک حضرت مسلمہ بن المیلا رضی اللہ تعالی عنہ، اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613 اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسے چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی یہی تھی اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310۔ آگے آنے والی ویڈیو میں تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلہ یہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔